الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. قابل احترام معزز بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ بابو شروط الصلاۃ کا درس نمبر 22 اور اخیر درس ہے، جس میں حدیث نمبر 23 جو اخیر حدیث ہے، آخری حدیث ہے اس باب میں، وہ پیش کروں گا. لیکن اس سے پہلے سابقہ جو حدیث نمبر 22 ہے، اس میں سے کچھ فائدے باقی تھے، وہ فائدے ذکر کر کے پھر یہ نئی حدیث پیش کروں گا. سابقہ حدیث جو امامہ بنت زینب والی حدیث ہے، جو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وهو حامل امامة بنت زینب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها متفق علیہ ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو اٹھائے ہوئے ہوتے، نماز کے دوران اٹھائے ہوئے ہوتے کندھے پر. آپ جب سجدے میں جاتے تو اسے نیچے اتار دیتے، اور سجدہ کر کے کھڑے ہوتے تو اسے دوبارہ اٹھا لیتے. بخاری و مسلم، اور مسلم میں یہ اضافہ بھی ہے، آپ لوگوں کو مسجد میں امامت کرا رہے ہوتے تھے. اس حدیث کے بہت مہم فائدے گزر چکے، جس میں کہ کتنی حرکتیں ہیں جس سے نماز باطل ہو جاتی ہیں. تو واضح کیا گیا کہ اگر زیادہ حرکتیں ہیں، اب زیادہ حرکتیں کی مقدار کیا ہیں، یہ بھی واضح کیا گیا کہ اگر دکھنے میں ایسا شخص ایسا لگے کہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، تب اس کی نماز باطل ہے، اور کہا جائے گا بہت زیادہ حرکتیں ہیں. پھر ایسی نماز میں جو حرکتیں ہیں اس کی 3 اہم قسمیں ہیں اجمالی طور پر، اور تفصیلاً 5 قسمیں ہیں. ایک ایسی حرکت جو واجب ہے، دوسری حرکت جو مسنون و مستحب ہے، پھر ایسے ہی جو حرام ہے جس سے نماز باطل ہو جاتی، پھر ایسے ہی جو مکروہ ہے، پھر نمبر 5 جو حرکتیں جائز ہیں. اب فائدہ نمبر 4 پیش کر رہا ہوں اسی حدیث سے. تو فائدہ نمبر 4 یہ ہے کہ اس حدیث سے بات واضح ہوئی کہ یہ شریعت اسلامیہ، یہ دین اسلام، یہ آسان ہے، اور اس میں وہ تشدد اور تکلف اور غلو نہیں ہے. بہت سے مقامات میں دیکھیے یہاں چھوٹ ہے. اس سے کیا بات، کہاں سے بات ماخوذ ہے فائدہ؟ کہ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینب کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھا رہے تھے. یہ بھی نہیں اکیلے پڑھ رہے تھے، امامت کرا رہے تھے. اور یہ بھی بات واضح ہوئی کہ نماز کے دوران اگر ایسی حرکتیں آدمی کر رہا ہے جو قلیل ہے، کم ہے، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. تو تشدد نہیں ہے کہ معمولی حرکت سے تمہاری نماز باطل ہو گئی. اور ایسے ہی اگر یہ حرکتیں، یہ عمل، یہ فعل زیادہ بھی ہیں، بشرط کی متواتر نہیں ہے، لگاتار نہیں ہے، تب بھی نماز باطل نہیں ہوتی ہیں، تب بھی نماز باطل نہیں ہوں گی ان زیادہ حرکتوں سے، اگر لگاتار نہیں ہے. یہ چوتھا فائدہ. 5واں فائدہ بچوں کے متعلق اور مسجد. ہاں، کیا فائدہ ماخوذ ہے بچوں کے متعلق اور مسجد؟ ہاں، بہت صحیح. اس حدیث سے بات واضح ہوئی کہ بچوں کو مسجد میں داخل کرنا یہ جائز ہے، اور ایسے ہی بلکہ بچوں کو خاصتاً جب 7 سال کے ہو جائیں، اس سے زیادہ تو مزید اہتمام کے ساتھ انہیں لانا چاہیے. لیکن اگر 7 سال سے کم ہے تب بھی جائز ہے؟ نہیں، جائز ہے، یہ جائز ہے. اور النسائی رحمہ اللہ نے اسی حدیث سے استدلال کیا اس بات پر کہ جائز ہے مسجدوں میں انہیں داخل کرنا. تو انہوں نے حدیث ذکر کیا اور باب باندھا، باب ادخال الصبیان المساجد فی کتاب المساجد. النسائی نے ایک کتاب ان کے السنن میں ہے، کتاب المساجد،
اور اس کتاب المساجد میں ایک باب باندھا، کیا ہے؟ باب ادخال الصبیان المساجد، کہ بچوں کو مسجد میں داخل کرنا، یعنی یہ چیزیں یہ جائز ہے۔ طبعاً اگر چھوٹے بچے ہیں اور تکلیف زیادہ پہنچا رہے ہیں، نقصان زیادہ دے رہے ہیں، تو وہاں پھر اب حکمت عملی ہے اس کو سمجھانا، اور بات یہاں تک بھی پہنچے کہ ان کے آبا سے کہہ کے انہیں روکنا۔ ہاں اگر یہاں تک جس سے اب ایذا اور تکلیف پہنچا رہے ہیں، لیکن ایذا اور تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں اور بہت ہی سکون کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یا تھوڑا بہت حرکتیں کر بیٹھتے ہیں، تو اس کے لیے ناراض ہو جانا یا ان کو باہر نکال دینا یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ یہ پانچواں فائدہ تھا۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ ضرورت کے وقت وہ چیزیں جو مستحب ہیں، وہ چیزیں جو مسنون ہیں، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چلیے کہاں سے فائدہ ماخوذ ہے؟ ضرورت کے وقت وہ چیزیں جو مستحبات میں داخل ہیں، سنن میں داخل ہیں، اس کو ترک کر سکتے ہیں۔ مثال اس حدیث سے کہاں سے بات ماخوذ ہے؟ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بچی کو اٹھائے رہے نماز میں قیام کے وقت آپ بچی کو کندھے پر رکھ دیتے تھے جیسا اس کی تشریح ہوئی، اور ہاتھ سے پکڑے ہوں گے۔ 3 سال کی بچی، ایسا نہیں کہ بچی خود لٹک رہی ہوگی، پورا وہ اعتماد ہے اسے، تو رفع الیدین سے اہم وہ جو ہاتھ کو سینے پہ رکھنا چاہیے یا بائیں پہ دائیں کو رکھنا چاہیے، اس کو آپ نے ترک کیا ہے کہ نہیں؟ تو اس کو آپ نے ایک ہاتھ سے بچی کو پکڑے ہوئے ہیں، اس کو سینے پہ نہیں رکھے ہیں، یا دونوں کو آپ غم نہیں کیے، بائیں پر دائیں کو نہیں رکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے اس کو چھوڑا۔ تو یہ ضرورت کے وقت ایسے مستحبات کو ترک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی۔ بارک اللہ فیکم۔ اب پیش کر رہا ہوں حدیث نمبر 23، جو آخری حدیث ہے اس باب میں، باب شروط الصلاۃ، اور اس کے بعد باذن اللہ عز و جل باب سترۃ المصلی، سترے کے متعلق والی حدیثیں پیش کروں گا۔ حدیث نمبر 23، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ الحیۃ والعقرب، اخرجہ الاربعہ وصححہ ابن حبان۔ حدیث کا ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں 2 سیاہ جانوروں یعنی سانپ اور بچھو کو مار دیا کرو۔ نماز کے دوران 2 سیاہ جانور، کون سے ہیں 2 سیاہ؟ سانپ اور بچھو، اسے کیا؟ مار دیا کرو۔ اس حدیث کو چاروں نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث کا ترجمہ اور حدیث کی تخریج کس نے کی ہے؟ چاروں ائمہ نے، یعنی بخاری مسلم کے بعد جو باقی بچے کتب 6 میں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ تو یہ تخریج ابو داؤد نے اپنی کتاب السنن میں، سنن ابی داؤد، پیج نمبر 141، حدیث نمبر 921، کتاب الصلاۃ باب العمل فی الصلاۃ۔ الترمذی نے پیج نمبر 104، حدیث نمبر 390، ابواب الصلاۃ باب ما جاء فی قتل الحیۃ والعقرب فی الصلاۃ۔ ایسے ہی النسائی نے روایت کی ہے اپنی کتاب السنن میں، پیج نمبر 167، حدیث نمبر 1202 اور 1203۔ ایسے ہی یہ اور کتاب السہو ہے، باب قتل الحیۃ والعقرب فی الصلاۃ۔ ایسے ابن ماجہ نے روایت کی کتاب السنن میں، پیج نمبر 176، حدیث نمبر 1245، ابواب اقامۃ الصلاۃ والسنۃ فیہا باب ما جاء فی قتل الحیۃ والعقرب فی الصلاۃ۔ ایسے ابن حبان نے بھی روایت کی اپنی کتاب الصحیح میں، حدیث نمبر 2352۔ یہ تمام حضرات کا یہ طریق ہے، یہ اسناد ہے، سبھی مختلف طریقوں سے روایت کرتے ہیں، پھر جا کر یہاں ملتے ہیں، یعنی پھر آگے جا کر سند ایک ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا سند ہے؟ یہ سند یحییٰ ابن ابی کثیر جو روایت کرتے ہیں ضمضم ابن جوز سے، جو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے،
جو روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ لفظ جو ذکر کیا گیا ہے اقتلوا الاسودین فی الصلاة الحیۃ والعقرب، یہ ابو داود کی روایت ہے، یا ابو داود کا لفظ ہے، اور باقی نے جو روایت کیا اس الفاظ کے قریب ہے۔ مثلا النسائی نے کہا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الاسودین فی الصلاة، یہ ان کا لفظ ہے۔ ایسے ابن ماجہ کا لفظ ہے امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الاسودین فی الصلاة الحیۃ والعقرب، اور یہ لفظ جو ہے یہ ابو داود کا ہے امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ جو لفظ ہے اقتلوا الاسودین فی الصلاة الحیۃ والعقرب۔ الترمذی نے حدیث کی روایت کرنے کے بعد کہا حدیث حسن صحیح، ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور صحیح قرار دیا۔ ایسے ابن حبان نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور الحاکم نے روایت کی اپنی کتاب المستدرک میں مجلد 1 پیج نمبر 386۔ اب اس حدیث سے جو الفاظ ہیں جس کی وضاحت کی ضرورت ہے، تو نمبر 1 اقتلوا الاسودین۔ الاسودین یہ صیغہ کیا ہے؟ مفرد ہے یا مثنی ہے یا جمع ہے؟ مثنی ہے کہ جمع ہے؟ جمع ہے۔ ہاں اقتلوا الاسودین، ہاں مثنی، ہاں آگے پڑھ لیں، دو ہی کا ذکر ہے نا، الحیۃ والعقرب، تو مثنی ہوا۔ ہاں قمر بھائی چھوڑ دیے نا دروس عربیہ، تو جو کچھ تھا وہ بھی چلا گیا۔ اقتلوا الاسودین، اچھا تو یہ مثنی ہے۔ اچھا مفرد کیا ہے الاسودین کا؟ مفرد کیا ہے؟ الاسود، الاسودان یا الاسودین، الف نون کا اضافہ ہوتا ہے یا نون کا تثنیہ میں۔ اچھا تو یہ الاسودین کس کو کہتے ہیں؟ سانپ اور بچھو۔ اسودین سے مراد یعنی دو سیاہ جانور، اسودین دو جو کالے ہیں۔ الحیۃ والعقرب، سانپ اور بچھو۔ اچھا سوال یہ ہے اگر اس کا رنگ سانپ کا کالا نہ رہا تو تبھی ماننا چاہیے، اور بچھو کا کالا نہیں رہا، مان لیں براؤن کلر کا تھا، مار سکتے، لیکن اس میں الاسودین کا ذکر آئے تو اچھا صحیح، الحیہ العقرب کی وضاحت کی، لیکن الاسودین کا کیوں ذکر کیا گیا؟ یعنی ممکن ہے ادھر کچھ کہیں کہ الاسودین دو کالے دو سیاہ جانور، اگر وہ دونوں کا کلر سیاہ ہو کالا ہو تب ماننا چاہیے۔ ہاں تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس میں کہاں زہریلے کے؟ اچھا عموماً رنگ اس لیے کالا ہوتا ہے، اچھا صحیح۔ اس کو کہا جاتا ہے من باب التغلیب، تقریباً ذکر کیا گیا ہے کہ کالا سے مشہور ہے یا کالا والا زیادہ ڈینجر ہوتا ہے، تو من باب التغلیب ذکر کیا گیا کہ سانپ اور بچھو الاسودین، لیکن یہ نہیں کہ شرط ہے کہ کالے ہو تبھی مارا جائے، نہیں۔ ایسے ہی ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سانپ کو الاسود بھی کہا جاتا ہے، یعنی الحیہ ہے ادھر، اور یہی الحیہ کا ایک دوسرا نام کیا ہے عربی میں؟ الاسود، اس کا ایک دوسرا نام، جیسے ثعبان بھی ہے اور ایک دوسرا نام کیا ہے؟ الاسود۔ تو کہتے ہیں الاسود جو ہے وہ سانپ کا نام ہے، اور اس کے ساتھ جب بچھو بھی آ گیا تو انہوں نے دونوں کو الاسودین کہہ دیا گیا۔ اس کو بھی یہ عربی میں اس کو استعمال کرتے ہیں من باب التغلیب، جیسے القمران کہتے ہیں سورج اور چاند کو، ایسے ہی کہتے ہیں العمران ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو، ایسے ہی کہتے ہیں الاسودان ہاں دوسرے چیز کو، الشیخان مثلا الشیخ، لیکن وہ ایک ہی لفظ، دونوں میں سے ایک لفظ کو دونوں کے لیے استعمال کرنا۔ شیخان تو دونوں شیخ ہے تو شیخان ہو گیا نا، لیکن یہاں جیسے القمران، ایک کو قمر کہتے ہیں دوسرے کو سورج، تو بھی تغلیباً قمر کو غالب کرتے ہوئے سورج پر کہا جائے گا القمران۔ ابو بکر عمر عمران، ایسے ہی ہاں الاسودان پانی اور کھجور کو، جسے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا وَكَانَ طَعَامُنَا الاسودان، کہ کان طعامنا الاسودان، تو یہ یعنی پانی اور کھجور کالا ہوتا، کالے کے قریب ہوتا ہے، اور پانی کا کچھ رنگ نہیں ہوتا یا سفید دکھتا ہے، لیکن تب بھی تقریباً کھجور کو اس پر کہا گیا۔
کہ الاسودان، تو ادھر کہا جاتا ہے کہ الحیہ کا ایک دوسرا نام الاسود ہے، تو اس کے ساتھ سانپ کے ساتھ بچھو بھی آ گیا تو تقریباً دونوں کو الاسودان کہا گیا. یہ بھی کچھ اہل علم نے توجیہ دی. المہم شرط نہیں ہے کہ دونوں کا کلر کالا ہو، بلکہ سانپ یا بچھو اس کو مارنا چاہیے، یہ مراد ہے. الحیۃ والعقرب عربی میں اعراب میں اس کو کہا جائے گا بدل من الاسودین، یعنی اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ، دو سیاہ جانوروں کو قتل کرو. اب یہ اسودین کا یہ بدل ہے، اس کی وضاحت جس سے ہو گئی وہ کیا ہے؟ العقرب، الحیۃ والعقرب. الاسودین کا بدل، اس کی وضاحت، وہ اسودین وہ چیزیں کیا ہیں؟ الحیہ والعقرب. تو یہ بدل ہے من الاسودین. العقرب جو ہے یہ بچھو، عربی میں العقرب مذکر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور ایسے ہی مؤنث کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. العقرب مذکر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ایسے ہی مؤنث کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اب اس حدیث میں جو فائدے ہیں یا اہم فائدے وہ ذکر کر رہا ہوں. پہلا فائدہ کیا ہے؟ ہاں واضح جو فائدہ ہے، نماز کے دوران حرکت کرنے سے نماز باطل نہیں. اگر ضرورت ہے اس حرکت کی، اس طرح ہاں صحیح. اور ایسے ہی ساتھ ساتھ نماز کے دوران سانپ اور بچھو کو مار سکتے ہیں. چلیے، تو پہلا فائدہ، پہلا سبق یہ ہے کہ نماز کے دوران سانپ یا بچھو کو قتل کرنا یہ مستحب ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے اقتلوا حکم دیا تو کم سے کم یہ استحباب ہے. اور ایسے ہی یہ دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو قتل کرنے کے لیے اگر چلنا بھی پڑے آدمی کو، یعنی ذرا چلنا پڑا، آگے ہے سانپ یا بچھو، یا ایسے اس کے لیے آدمی جوتا ڈھونڈا، یا ایسے ہی اس نے چھری یا ڈنڈا اٹھایا، عصا اٹھایا، تو کوئی مشکل ہے نہیں، وہ جائز ہے. اور بھائی اور محترم ساتھیوں، شریعت میں اور بھی احادیث پر غور کریں گے تو نماز میں ضرورت کے تحت ایسے حرکتیں کی گئی ہیں. ہاں مثال دے سکتے ہیں آپ لوگ؟ دروازہ کھولنے، ماشاءاللہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، یا عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا. آپ نماز کے دوران تھے اور یہ دروازہ قبلہ ہی کی طرف تھا، اور پھر دروازہ کھولنے کے بعد آپ اپنی جگہ واپس آ گئے، تو آپ نے نماز میں حرکت دیکھی. ایسے ہی اور پچھلی حدیث امامہ بنت زینب کو کندھے پر اٹھائے ہوئے آپ نے نماز پڑھی، پھر ایسے ہی رکوع جاتے اور سجدہ جاتے تو نیچے اتار دیتے. ایسے ہی اور اچھا صلاۃ الخوف میں، صحیح ماشاءاللہ. اچھا، اور جوتا نماز کے دوران نکالنے کا صحابہ کرام نے بھی نکالا جب جبریل امین نے بتایا کہ اس میں گندگی ہے. ایسے ہی منبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور پھر جب سجدہ کرنا چاہا تو آپ نیچے اترے، سجدہ کیے، پھر آپ اوپر منبر پر چڑھ کے آپ نے نماز پوری کی. یعنی منبر پر اتنی جگہ نہیں تھی سجدہ کرنے کے لیے، تو نیچے اتر کے آپ نے سجدہ کیا، پھر اوپر چڑھ کے آپ نے مکمل کی. نماز سکھا رہے تھے صحابہ کرام کو تاکہ سب دیکھ لیں. ایسے ہی جو حکم آئے گا باب سترۃ المصلی میں کہ اگر کوئی آپ کے آگے سے گزرے تو اس کو روکیں، بلکہ اس کے لیے اگر شدت سے بھی روکنا پڑے تو آپ شدت استعمال کریں، یہاں تک کہ یعنی اس کے لیے اس کو دھکا دینا پڑے اگر وہ بھی زبردستی کر رہا ہے. تو یہ بھی تو بہرحال اس نماز میں بھی اور بھی آتے ہیں کہ ضرورت کے وقت آدمی حرکتیں کر سکتا ہے. اور اس حدیث میں ہے کہ سانپ اور بچھو کو مارنے کے لیے بھی اس طرح وہ آگے بڑھ سکتا ہے. اور یہ کہنا کہ نہیں کم سے کم ایک مرتبہ میں مار دے یا 2 مرتبہ، اس طرح اس کی کوئی قید نہیں ہے. لیکن ادھر ایک سوال ہے، اگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ اب سانپ یا بچھو اندر گھس گئے اور اس کے لیے یعنی ذرا زیادہ محنت کی ضرورت ہے، جھکنا پڑے گا، کچھ اور لانا پڑے گا، عصا باہر ہے، یا ایسے ہی کوئی ایسی چیز لوہا کی ضرورت پڑ رہی ہے اس لیے کہ چپل سے کام نہیں چلے گا، زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، تو ایسے حالت میں کیا رائے ہے؟ نماز جاری رکھے اور اتنی حرکتیں کریں؟ بہت صحیح. اگر زیادہ حرکت کی ضرورت ہے تو پھر نماز کو توڑ دے اور یہ پہلے اس شر سے بچائے
اور اس کو مارے اور پھر اس کے بعد نئے سرے سے نماز پڑھے. ایسے اگر مان لیں کہ کوئی ڈوب رہا ہے, کنویں میں گر پڑا یا ندی میں, آپ وہاں قریب میں پڑھ رہے تھے, ابھی آپ کیا کہیں گے ہم نماز پوری کریں گے بعد میں دیکھتے ہیں, جان بچانا زیادہ اولا ہے. یا ایسے ہی آگ لگ گئی سامنے, ادھر کچھ بچے ہیں, کچھ عورتیں ہیں, گھر والے ہیں, تو آپ زیادہ حرکت کی ضرورت ہے, بھاگنا دوڑنا پانی لانا, تو ادھر ایسی حالت میں مناسب نہیں کہ نماز جاری رکھیں, بلکہ وہاں ایسی حالت میں آپ نماز توڑ دیں. ایسے اگر دشمن آگے آپ کے پیچھے لگ گیا تو نماز توڑیں, اور اگر مقابلہ نہیں کر سکتے یا وہ مسلح, اس کے پاس ہتھیار آپ کے پاس نہیں ہے, تو کبھی کبھی حکمت عملی یہی ہوتی ہے بھاگنے میں, تو آپ ایسی حالت میں نماز توڑ دیں. یہ کچھ آثار اس میں آتے ہیں, جس طرح کہ عبد الرزاق نے روایت کی ہے معمر سے, جو روایت کرتے ہیں قتادہ سے, کہتے ہیں سألتہ, ہم نے قتادہ سے سوال کیا, قلت الرجل يصلي فيرى صبيا على بئر يتخوف ان يسقط بها اينصرف, قال نعم, قال فيرى سارقا يريد ان يأخذ بغلته, قال ينصرف. سوال ان سے کیا گیا یہ قتادہ سے کہ آدمی نماز میں تھا, پھر دیکھا کہ ایک بچہ کنویں کے قریب ہے اور اسے خوف ہے کہ کنویں میں گر جائے گا, تو کیا نماز ترک کر کے جائے گا بچانے کے لیے؟ تو کہا کہ ہاں. کہا اچھا, ایسے دیکھا کہ ایک چور آ گیا اور اس کا جو وہ ہے بغل سے مراد کیا, کھچر, وہ چرانے والا ہے, تو کیا وہ نماز چھوڑے گا؟ کہا ہاں نماز چھوڑے گا. اور یہ اہل علم نے اور بھی اس میں وضاحت کی. بہرحال تو مسئلہ یہ واضح ہو گیا. پہلا مسئلہ کہ نماز کے دوران سانپ اور بچھو کو مار سکتے ہیں, اگر زیادہ حرکت نہیں, اس میں آگے بڑھ رہے ہیں, کچھ چپل بھی اٹھانا ہوا تو کوئی حرج نہیں, اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ کو بھائیوں آگے بڑھ جانا چاہیے تاکہ سب کی نماز تشویش میں نہ ہو, سب کو نماز کو جاری رکھنا چاہیے اور کچھ لوگوں کو پھر اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے, اس طرح سب کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ آگے بڑھ جائے نمازی کے دوران, لیکن زیادہ حرکت کرنی پڑے تو زیادہ بھی کرے. 2 سے کام نہیں چل رہا, 3 4 جو نماز کے دوران آگے سب میں جنہوں نے ضرورت سمجھی اتنے لوگوں کو اس کے لیے چلے جانا چاہیے, لیکن باقی کو نماز جاری رکھے رہنا چاہیے. دوسرا سبق, دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز کے دوران, اچھا اور نماز کے باہر بھی مستحب ہے سانپ اور بچھو کو قتل کرنا, اگرچہ وہ کالے کلر کے نہیں ہیں. اور اس حدیث میں جو الاسودین کا ذکر آیا, 2 سیاہ, تو یہ من باب التغلیب ہے, جس طرح کی اس کی وضاحت کی گئی. تیسرا سبق یہ ہے کہ کیا یہ حکم خاص ہے صرف سانپ اور بچھو کے لیے؟ اچھا, اور کوئی موذی جانور آ گیا تو بالکل. تو ادھر تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو مؤذی ہے, جس سے تکلیف انسان کو پہنچتی ہے, تو نماز میں اور غیر نماز میں اس کو قتل کر سکتے ہیں. جس طرح کی ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ 5 فواسق کو قتل کیا جائے حرم میں بھی, تو اس طرح نماز کے باہر ان چیزوں کو قتل کرنا من باب اولا, یعنی بدرجہ اولا وہ جائز ہے. نمبر 4, چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی طبع میں, جس کی نفس میں, جس کی فطرت میں ایذا اور تکلیف پہنچانا ہے, تو شرعی اعتبار سے اس کو قتل کرنا جائز ہے. اگرچہ اس چیز نے آپ پر حملہ نہیں کیا, وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ چیز آگے نہیں بڑھی. سمجھ میں آئی بات؟ تو ہر وہ چیز جس کی فطرت میں تکلیف دینا ہے تو شرعی اعتبار سے قتل کرنا جائز ہے. من آذى طبعا قتل شرعا, اہل علم کہتے ہیں من آذى طبعا قتل شرعا, تو شرعی اعتبار سے اسے قتل کر سکتے. کوئی ضروری نہیں کہ وہی آپ پر ہجوم کرے. مثلا سانپ ہے اور زہریلا سانپ ہے, آپ کہیں یار اسے نقصان نہیں پہنچا, بیچارہ بل میں چلا جا رہا آ رہا, تو چھوڑ دیں گے؟ نہیں, قتل کریں گے. آج چھوڑ رہا تو کل آپ پر یا کسی اور کو نقصان پہنچا سکتا ہے, تو وہ قتل کرنا جائز ہے. اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی. ساتھ کتابو الصلاۃ کا جو تیسرا باب ہے, باب شروط الصلاۃ, یہ باب بھی مکمل ہو چکا بفضل اللہ عز و جل و توفیقہ. باذن اللہ عز و جل آئندہ درس میں ایک نیا باب
ذکر کیا جائے گا، نیا باب شروع کیا جائے گا جو ہے بابو السترہ، یعنی نماز میں سترے کا اہتمام کرنا اور اس کے متعلق باب سترتی المصلی۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔